دے نہ زن. زن کے معنی فارسی میں ہوتا ہے ماں، مزن کے معنی مت مار. کہتا ہے اگر یہ نیک فطرت ان کی ہوتی تو عورتوں کو مزن کہا جاتا، کیونکہ ان کو زن کہا جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی فطرت بات ہے مار. یہ خوش گفت جمشید بار رائے زن. یہ خوش گفت، کتنی خوشی سے باتیں کھل رہی ہیں یہ شاعر کی. کتنا اچھا کہا جمشید نے اپنے مصاحب سے. کیا اچھا کہا کہ یا پردہ یا گور بہ جائے زن. اور اگلا شعر ہے جسے پڑھتے وقت ندامت سے میری آنکھیں زمین میں گڑ جاتی ہیں. کہا کہ مشاؤ ایمن از زن کے زن پارسا. اسی عورت کے متعلق یہ نہ دل میں فریب دے لینا کہ وہ پارسا واقع ہوئی ہے. میں بسد ماں کی اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے یہ چیزیں پڑھتا ہوں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مشاؤ ایمن از زن کہ زن پارسا کہ خر بستہ بے گھر کے دزد آشنا. تشریح تو ایک طرف ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ بڑا ہی شاخ گزرتا ہے دل کے اوپر. اور یہ چیز شاعروں تک ہی محدود نہ رہی. ہمارے ہاں کے اولیاء اکرام اور بزرگان اعظام نے بھی اس باب میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. مثلاً حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہشت میں پہلا فتنہ جو آدم پر مقدر ہوا اس کا اصل یہی عورت. پہلے پہل جو فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا یعنی حابیل اور قابیل کی لڑائی، اس کا سبب بھی عورت. اور جب خدا نے چاہا کہ دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو سزا دے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کو قرار دیا. اور آج دینی اور دنیاوی تمام فتنوں کے جملہ اسباب کا موجب بھی عورت ہی. یہ ہے وہ عزیزان مان افغانے جنہیں آپ ہر واز کی مجلس اور ہر ارشاد کی دعوت میں سنتے چلے آ رہے ہیں اور سنتے چلے جائیں گے. اور تماشا یہ کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا جائے گا کہ بہشت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سوال یہ ہے کہ اگر عورت تمام فتنوں کی جڑ ہے تو پھر بہشت ماں کے قدموں کے نیچے کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ماں عورت نہیں ہوتی، مرد ہوتی ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب تو عقل کی روح سے دیا جا سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر افسانے کا تجزیہ عقل کی روح سے کیا جانا لگے تو اس کی ساری لذت ختم ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ افسانہ بھی وضع کیا گیا کہ دین میں عقل کو دخل ہی نہیں ہوتا. فیصلہ ختم. افسانوں کی لذت تو اسی صورت میں باقی رہتی ہے نا کہ منطقی طور پر ان کا انالیسس نہ کیا جائے. اگر وہاں افسانوں کے اوپر عقل آ کے معیار بن جائے تو پھر تو افسانہ افسانہ رہتا نہیں ہے. ان افسانوں کو افسانہ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ ایک اور افسانہ وضع کیا جاتا. ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یہ افسانہ وضع کیا گیا کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں ہوتا. اور یہ ٹھیک ہے، مذہب میں تو عقل کو دخل ہوتا نہیں. بات دین کی کیجیے کہ جس کا سارا مدار ہی عقل اور منطق اور فلسفے اور بصیرت کے اوپر ہے. جہاں تک انسانی بچے کے گناہگار پیدا ہونے کا تعلق ہے، ہم نے تورات کے افسانے کو یوں تو نہیں اپنایا کہ ہر پیدائشی بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ کے اوپر لاد کر لاتا ہے. لیکن جھونپڑی میں پیدا ہونے والے اور محل میں پیدا ہونے والے بچے کو ایک جیسا انسان تو ہم بھی نہیں سمجھتے. جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ تمام عمر ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. کیا یہ اس کے پیدائشی جرم کی سزا نہیں؟ اور محل میں پیدا ہونے والا بچہ جب اپنی پیدائش کے ساتھ ہی کئی فیکٹریوں، مربوں، کوٹھیوں اور لاکھوں روپے کا مالک بن جاتا ہے
تو کیا یہ بھی محض اس کی پیدائش کا انعام نہیں؟ یہ افسانے گناہ اول یعنی اوریجنل سن کے افسانے سے کم حیرت انگیز اور وجہ تذلیل انسانیت، یا جب لڑکی کو لڑکے سے اور عورت کو مرد سے کم تر درجہ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی لڑکی کے پیدائش جرم کی سزا نہیں ہے؟ کیا اس نے یہ اللہ میاں سے درخواست کی تھی کہ مجھے لڑکی بنا کے بھیجا جائے، یا اس کی کنسنٹ لی گئی تھی کہ تمہیں ہم دنیا میں لڑکی بنا کر بھیجتے ہیں؟ یہ کس جرم کی پاداش میں تھا کہ اسے لڑکی بنایا جو ساری عمر کے لیے اس بیچاری کو زندگی بسر کرنی پڑتی ہے؟ عزیزان مان، ہم ہندوؤں کے ورن آشرم یا ذات پات کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے پچھلے جنم کے عقیدے کی ہنسی اڑاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذات پات کے عقیدے میں پھر بھی ایک منطق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شودر برہما کے پاؤں سے پیدا ہوتا ہے کہ ساری عمر وہ برہمن کی خدمت کرے اور ذلیل رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ جنم میں برے کرم کیے تھے، وہ سابقہ جنم کے کرم کی سزا بھگتنے کے لیے شودر پیدا ہوتا ہے۔ تو غلطی سے ہی ایک منطقی توجیہ تو ہے، لیکن یہ چیز کہ لڑکی ہمیشہ لڑکے سے بدتر درجے کے اندر رہے گی، عورت مرد کے مقابل میں ذلیل رہے گی، یہ چیز پیدائش کے انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور ہم اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی نہیں مانتے کہ وہ کسی پچھلے جنم کے برے اعمال کے صدقے میں لڑکی اور عورت پیدا کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ذاتوں کا ورن اور وہ اواگمن کا مسئلہ ہمارے ہاں نہیں، ہندوؤں کے ہاں وہ مسئلہ موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ افسانے کہاں تک ہمیں لے جاتے ہیں۔ باقی رہا دنیا کا جیل خانہ ہونا، تو خود ہمارے ہاں بھی اس قسم کی وضعی روایات عام ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا جیل خانہ ہے اور مومن کی حیثیت اس میں قیدی کی ہے، اور مقربین بارگاہ خداوندی کے نزدیک دنیا سے زیادہ قابل نفرت چیز کوئی نہیں۔ یعنی جس دنیا کی تخلیق کو خالق کائنات فخر سے بیان کرتا ہے، اسے یہ حضرات قابل نفرت شے قرار دیتے ہیں۔ خالق کے حضور جھکنا اور اس کی تخلیق سے نفرت کرنا، یہ بھی مقرب بننے کا عجیب طریقہ ہے دنیا۔ تیسرا افسانہ بہت ہی زیادہ عالمگیر، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بڑے بوڑھے حضرات کی جبینوں پر یقیناً جفر کے نقشے بننے شروع ہو جائیں گے۔ افسانہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ اس پہ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ لیجیے صاحب یہ اس کو بھی افسانہ کہتا ہے۔ اس افسانے نے ایسی عالمگیر حیثیت اختیار کر رکھی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں اسے حکم خداوندی قرار نہ دیا جاتا ہو، اور کوئی معاشرہ ایسا نہیں جس میں اس حکم کی اطاعت کو معیار سعادت اور شرافت نہ سمجھا جاتا ہو۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کے ہاں رام کو محض اس لیے ایشور کا اوتار بنا دیا گیا کہ اس نے باپ کے حکم کی بلا چون و چرا اطاعت کی، حالانکہ باپ اور بیٹا دونوں سمجھتے تھے کہ وہ حکم بڑا ہی نامعقول ہے۔ رام کے باپ دشرت کی بیوی نے بوڑھے خامن سے کہا کہ تم مجھے وچن دو کہ جو بات میں کہوں گی وہ مانو گے۔ اس نے وچن دیا تو اس نے کہا کہ تمہارے بعد تخت کا وارث میرا بیٹا ہوگا، رام نہیں ہوگا۔ باپ بھی سمجھتا تھا کہ یہ مطالبہ غیر معقول ہے اور بیٹا بھی، لیکن بیٹے نے محض باپ کے حکم کی اطاعت کے خیال سے سر تسلیم خم کر دیا
اور اس کا یہ عمل ایسا